السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا ادارہ خواتین و حضرات کے رشتوں کے لیے اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، اور میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے خواتین و حضرات جن کی عمریں 18 سال سے زیادہ ہوں، ان کے والدین سرپرست ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے بچیاں خود ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے اپنے والدین کی مرضی کے مطابق شادی کریں، اپنے والدین سے اجازت لے کر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور خصوصاً خواتین اپنے والدین سرپرست کی مرضی کے بغیر کبھی شادی نہ کریں، ورنہ ساری زندگی آپ کی جس طرح جیل میں گزرتی ہے ایسے گزرے گی۔ ناظرین اکرام، ہمارا ادارہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑوں شہروں اور عرب کے تمام ممالک اور یورپ کے تمام ملکوں میں الحمدللہ خواتین و حضرات کے رشتوں کے لیے خدمات پیش کر رہا ہے، اور اسی طرح ایسی خواتین جو کہ بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، پاکستان سے ہیں، بیرون ممالک ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی ہماری خدمات موجود ہیں۔ کچھ دنوں سے ہمارے وادی کیلاش کے متعلق کچھ پروگرام جو ہے ہمارے لگے، تو یہ پروگرام ہمارے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے دیکھے گئے، تو مجھے پاکستان کے علاوہ تقریباً 10 ملکوں سے فون آ رہے ہیں اور رابطے، قاری صاحب ہم چاہتے ہیں کیلاش والی کی جو خواتین ہیں ان کو پہلے مسلمان کیا جائے، اور پھر جو مسلمان ہو جائیں ان کے والدین کی اجازت سے ان سے پھر شادی کی جائے۔ ایک تو کیلاش کا علاقہ جو ہے نا، چترال کا علاقہ، وہ پہاڑی علاقہ، خوبصورت ترین علاقہ ہے، وہاں قدرتی مناظر بہت ہیں، اور وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، یہاں سخت گرمی ہوتی ہے اور وہاں پھر نارمل ماحول ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ بھی ان کے رنگ وغیرہ سفید ہوتے ہیں، اور حسن وہاں زیادہ ہے، حسین لوگ ہیں، تو حسینوں کی وادی بھی اسے کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے پوری دنیا سے خواتین و حضرات جب کیلاش وادی کا سنتے ہیں تو مرد حضرات خصوصاً چاہت کرتے ہیں کہ کاش ہمیں کیلاش سے رشتہ مل جائے۔ رشتہ پوری دنیا میں جہاں سے بھی آپ لیں، یہ آپ کا حق حاصل ہے، شریعت نے کوئی حد بندی مقرر نہیں کی ہے، لیکن وادی کیلاش میں کیلاش کے وہاں جو کچھ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کچھ ہماری گورنمنٹ کا ایک قانون ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قانون کی پاسداری میں رہ کر جو ہے رشتہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ گرمی اب پاکستان میں ہمارے یہاں گرمی شروع ہو رہی ہے، تو گرمی کے دنوں میں ہی ہم وہاں پر یعنی چکر لگاتے ہیں، جب یہاں پر سردی ہوتی ہے وہاں پر برف باری ہوتی ہے، راستے بند ہوتے ہیں، اور یہی گرمی کے دن ہوتے ہیں، بہترین دن ہوتے ہیں جانے کے لیے۔ تو کافی لوگ پاکستان سے، عرب ممالک میں سے، کویت سے، سعودی عرب سے، دبئی سے، شارجہ سے، اور ام القوین سے، اور ابوظہبی سے، اسی طرح برطانیہ سے، کینیڈا سے، اور ترکی سے، عراق سے، اور ایران سے، یعنی کافی سارے ملک، 10 سے زیادہ ملک ہوں گے جہاں سے مجھے کالیں آ رہی ہیں اور رابطہ ہو رہا ہے، قاری صاحب ہم بھی یہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بھی ساتھ شامل کریں۔ تو میں اب لسٹ تیار کر رہا ہوں، میری یہ کوشش ہے کہ پاکستان سے 10 افراد ہو جائیں، اور باقی تمام ممالک سے مل کر 10 افراد، 20 افراد کی میں لسٹ تیار کروں، اور تمام جو ہے مجھے وہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو سے پہلے مسلمان کرنے کے لیے ان کے لیے تحائف جمع کریں، کچھ تحائف ہو جائیں، سوٹوں کی صورت میں ہو جائیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ضرورت کے مطابق، یا پھر ان کو نقدی کی صورت میں بھی کچھ پیسے دیے جائیں۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ سب بھائی جو شادی کرنا چاہتے ہیں پہلے ان کو مسلمان کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور پھر جو ان کو مسلمان کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے ان کا پہلا حق ہے کہ ان کو مسلمان کریں، اور ایک ثواب، پھر دوسرا ثواب کہ ان کے ساتھ شادی کر کے پوری زندگی کے لیے ان کی کفالت کریں۔ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، خلوص کے ساتھ جو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کئی ایسے مرد ہوتے ہیں پاکستان میں جنہوں نے اپنی
کسی وجہ سے بیگم کو طلاق دی اور ان کا مزاج شدید سخت ہوتا ہے، ظالمانہ انداز سے رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کلاش کی لڑکی آ جائے گی اتنے دور سے، پھر اس نے کہاں جانا ہے تو اس کو قیدی بنا کر رکھیں گے، یہ گناہ ہے۔ ایسا سوچنے والے، ایسے بد مزاج لوگ میرے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ ایسے لوگ جو یعنی نرم مزاج ہیں اور نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، میرے بھائیوں وہاں کے لوگ بہت سادے ہیں۔ کافی ساری بچیاں ادھر پنجاب میں آئی ہیں، لیکن کئی لوگ انہوں نے وہاں جا کر جب اپیل کی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں، انہوں نے رشتہ دے دیا، شادی کر کے ادھر آ گئے، لیکن یہاں جو رشتہ دار ہیں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر اس بندے نے رشتہ داروں کے ہاتھوں ہار کر اس کو طلاق دے کے واپس بھیجا ہے۔ اور وہاں یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ اموات بھی ہوئی ہیں، میتیں وہاں گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں آخر بیٹی ہیں اور ان کے والدین ہیں، آپ خود سوچیں اگر ہم بیٹی والے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمارے گھروں میں کیا منظر ہوگا۔ اور وہ لوگ یعنی اپنی بیٹی کو صرف آپ کی زبان پر اعتبار کر کے اپنی جگر کا ٹکڑا بیٹی آپ کے ساتھ نکاح کر کے بھیج دیں، تو میں سمجھتا ہوں پوری زندگی کے لیے آپ کو ان کا مشکور بن کے رہنا چاہیے۔ تو ایسے افراد جو ان کو اسلام لانے میں، مسلمان کرنے میں اپنے عطیات اور نقدی دینا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس مہینے میں کوشش کر کے لسٹ تیار کرتا ہوں تاکہ جلد ہم وادی کیلاش کا وزٹ کریں اور ہم ایک تبلیغی اور دعوتی پروگرام رکھیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ پھر یقین کریں پہلے میں سعودی عرب سے ڈائریکٹ آیا اور میں وہاں گیا تو ایک گھر نے مجھے بلا لیا، بلا کر کہتے ہیں قاری صاحب آپ ہمارے پاس آئیں۔ ان کے گھر میں ایک لڑکا تھا، ان کا بیٹا تھا، اور 5-6 بیٹیاں تھیں، اور باری باری ساری ہیں۔ وہ سلام تو لیتی نہیں ہیں، لیکن پردہ وہاں نہیں ہے نا، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، تو پردے کا وہاں رواج نہیں ہے بالکل۔ تو وہ سامنے آتی گئیں، تو ایک لڑکی آئی تو اس نے دوپٹہ لیا تھا، باقیوں نے دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا، تو کہنے لگی کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، یہ قاری صاحب آتے ہیں اس کو قرآن پڑھاتے ہیں اور یہ مسلمان ہو گئی ہے، یہ اس کا قرآن ہے، یہ اس کی کتابیں ہیں، یہ نماز پڑھتی ہے، یہ سب کچھ کرتی ہے، ہم اس کو روکتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہ شادی کرنا چاہے، مسلمانوں میں جانا چاہے تو ہماری طرف سے اس کو اجازت ہے، لیکن زبردستی نہیں ہے۔ اگر یہاں رہنا چاہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اتنا یعنی ان کی برداشت ہے، وہ سب غیر مسلم ہیں، ان میں ایک مسلمان لڑکی ہے جو کہ عورت بے بس ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس کو اگر اسلام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو اس کا نصیب ہے۔ تو ہم نے کہا آپ بھی مسلمان ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہماری قسمت میں لکھے گا تو ہم بھی ہو جائیں گے۔ اتنے سادے، اللہ کو مانتے ہیں آگے جو شریعت کو نہیں مانتے۔ تو اللہ ذوالجلال ہماری تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کریں۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، پاکستان، بیرون ممالک، عرب ممالک، یورپ ممالک میں خواتین و حضرات کے رشتوں کے لیے رابطہ کریں، اور ایسی خواتین پوری دنیا میں جو کہ بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں یا لیٹ میرج ہیں، تو اور درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کئی خواتین جو ہیں لو میرج کرتی ہیں، گھر سے نکل کر کہیں شادی کر لی، آگے اس بندے نے بھی جب اگلا گھر دیکھا، ماں باپ اور پہلی بیگم کیا رویہ، تو تنگ آ کر اس کو طلاق دے دی، پھر وہ پیچھے اپنے والدین کے پاس بھی نہیں جا سکتی، اور ان کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ غلط راستے پر چلیں۔ تو ایسی خواتین کو میں پیغام دوں گا کہ آپ کبھی بھی غلط راستے پر نہ چلیں۔ جس علاقے میں بھی ہیں وہاں کا کوئی شریف آدمی، جس طرح نمبردار ہوتا ہے، کونسلر ہوتا ہے، یا کوئی سردار آدمی ہوتا ہے، یا پنچایتی نمبردار سے آپ رابطہ کریں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ دین اور اسلام کے طریقے کے مطابق انشاءاللہ آپ کا اچھی جگہ پر نکاح کرائیں گے اور آپ کے والدین کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہماری خدمات کو اور آپ کی ساتھ کو اللہ قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، جنہوں نے پہلی مرتبہ میرا یہ چینل دیکھا ہے، اس کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہر مرتبہ دیکھتی رہتے ہیں کئی پروگرام، ان سے التماس ہے کہ کمنٹس میں لکھیں آپ کہاں سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جو خواتین و حضرات پوری دنیا سے یا پاکستان میں کسی بھی شہر سے میری خدمات چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں آئیں، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور کہیں کہ ہمیں فارم چاہیے۔ آپ ہمارا فارم پر کریں، مکمل اس میں تنخواہ لکھیں، آمدنی لکھیں، ڈیمانڈ لکھیں اور ہمیں دے دیں، اور 2 تصویریں دے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کو مکمل جواب دیں گے۔ بار بار میسج کر کے بلا وجہ آپ پریشان نہ کریں۔ روزانہ یقین کریں اتنے میسج آئے ہوتے ہیں، اتنی کالیں آتی ہیں، میں اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ صرف میرا صبح ایک گھنٹہ کا ٹائم ہوتا ہے، 1 گھنٹہ موبائل کو چیک کرتا ہوں، جو میسج ہوتے ہیں ان کو جواب دے دیتا ہوں، اور رات کو بھی 1 گھنٹہ میں جواب دیتا ہوں۔ تو اس طرح
اکثر بھائی کہتے ہیں میں صبح سے آپ کو یاد کر رہا ہوں، میں کالے کر رہا ہوں، اٹھاتے نہیں۔ میرے بھائی ہمارا ایک ہی کام ہے یہ، ہمارے اور بہت زیادہ مصروفیات ہیں، ان میں ہماری یہ رشتوں کو آسان کرنے کے بارے میں میری کوشش ہے کہ بغیر جہیز کے جو ہے نکاح کیے جائیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم 24 گھنٹے ہم آپ سے ہی بات کرتے رہیں۔ تو اگر ہر بندہ روزانہ مجھے 100 سے زیادہ کالیں آتی ہیں، اگر سب کی کالیں اٹینڈ کر کے 2 منٹ بھی دوں تو کتنا وقت، اتنا وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ ہاں واٹس ایپ میں جب میسج آتے ہیں تو ہم خالی بیٹھ کر ایک میسج جواب دیتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں میرا اور اپنا وقت بچائیں۔ آپ فارم طلب کریں، فارم پر کریں، 2 تصویریں دیں، اس کے آگے نظام جو ہے سارا چلائیں۔ فارم پر کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں، باقی ہمارا ادارہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اکثر بھائی سمجھتے ہیں پتہ نہیں فی سبیل اللہ ہے اور وہ ہمیں جناب ہمارے ہاتھوں لڑکے پکڑائے جائیں گے۔ میرے بھائی وہ لڑکی ہیں، وہ یعنی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی شادی کے لیے خرچہ ہوتا ہے، جو بھائی اخراجات اٹھا سکتے ہیں، ہمارے ادارے کے سروس چارج بھی ہیں، فیس بھی ہے، اگر کلاش میں کرنی ہے تو اس کے اور زیادہ اخراجات ہیں، سب برداشت کرنے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔